الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پھر ایک بار ہم لوگ اصول الدعوہ کے اس درس میں شریک ہیں، تو انشاءاللہ آج ہمارا درس ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ دعوت کے جو بنیادی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی جو بنیادی باتیں ہیں، اسی سے ہمارا یہ آغاز ہے۔ جیسے گزشتہ درسوں میں ہم نے کہا کہ بہت سارے اس کے اصول ہیں، بیسک چیزیں ہیں۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے جو بات پڑھی کہ آدمی جس بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اسے معلوم ہو کہ یہ بھلائی ہے تبھی تو بلائے گا۔ اگر اسے معلوم نہیں ہے تو جو بھلائی نہیں اس کی طرف بھی بلائے گا، اور اسے معلوم ہے کہ جس سے وہ منع کر رہا ہے وہ برائی ہے تو برائی سے لوگوں کو روکے گا۔ یہی بات ہم نے پڑھا گزشتہ درس میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات کہی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ دوسرا قاعدہ جو ہم نے گزشتہ درسوں میں پڑھا، الرفق فی الدعوۃ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں آدمی نرمی برتے۔ اس کے لیے بہترین مثال جب دی جاتی ہے تو فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھیجے جا رہے ہیں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ دونوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے دونوں نرمی برتیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اور ہم نے وہ حدیث بھی سنا، معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ نماز میں ہیں اور کسی نے چھینکا دوسرے صحابی نے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا، جیسے چھینک کا جواب دیتے ہیں، ویسے انہوں نے چھینک کا جواب دیا۔ تو نماز کی حالت میں ہیں، دوسرے صحابہ نے گھور گھور کے ان کو دیکھنے لگے، اور پھر جب ان کو تعجب ہوا کہ صحابہ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کچھ ایسے عربی الفاظ کہے کہ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے اپنے زانوں پر ہاتھ مارے، یہ سمجھ گئے کہ لوگ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں، خاموش ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، آپ سے زیادہ اچھا معلم میں نے نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے دیکھا کسی کو، نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ غلط کہا، نہ زجر و توبیخ کی، بس اتنی سی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان هذه الصلاۃ، یہ نماز ہے، لا يصلح فیہا شیء من کلام الناس، لوگوں کی جو گفتگو ہے وہ نماز میں نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو کہا انما ہی التسبیح والتکبیر، نماز میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہیں، اور یہ ساری چیز ہم کو بتاتی ہے کہ آدمی کے اندر دعوت دینے کے سلسلے میں، دعوت اللہ کے سلسلے میں نرمی ہونی چاہیے، نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز، تیسری چیز، جیسے گزشتہ درس میں ہم نے کہا، النظر الى المصالح والمفاسد الذي يصلح منها وما لا يصلح والذي يقدر عليه والعكس۔ آدمی جب دعوت اللہ کا کام کرتا ہے تو مفاسد اور مصالح پر اس کی نظر ہو۔ کبھی کوئی چیز ہم اچھی کرنے جاتے ہیں تو بات اتنی بگڑ جاتی ہے تو اچھی چیزیں بھی بگڑ جاتی ہیں، تو ہم دور رس نگاہوں سے نتائج کو دیکھیں کہ میری اس دعوت کا کیا نتیجہ نکلے گا، نتائج پر بھی ہماری نظر ہو۔ اور اس لیے کہ المفاسد اعظم لم یجب علیہ بل قد یحرم، اسی لیے کہتے ہیں
کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ میں اگر یہ کام اچھا کام کرنے جاؤں گا جس کے نتیجے میں اتنا بڑا فساد پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ کے لیے وہ چیز حرام ہے، آپ وہ کام نہ کریں، آپ اس کام سے رک جائیں۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں گزشتہ درس میں ہمارے ساتھ تھی۔ ایک اور چیز بھی ہمارے ساتھ تھی، التبلیغ حسب الامکان، جتنا آپ سے مجھ سے ہو سکتا ہے ہم اللہ کے دین کو پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، مواقع نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ التبلیغ بحسب الامکان ہماری دعوت ہی نہیں، نبوت اور رسالت کا بھی یہی اصول ہے۔ اتنا ہی کہا گیا کہ جتنا آپ پہنچا سکتے ہیں اتنا ہی پہنچائیں۔ لوگوں کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پہنچانے کے تعلق سے اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر آدمی پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا جتنا وہ آدمی کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا کہ برائی سے مجھے اور آپ کو نفرت ہو، جو بھی جہاں بھی برائی ہوتی ہے اس سے مجھے اور آپ کو نفرت ہونا چاہیے، جس کے اصول بتائے گئے۔ اس لیے کہ برائی کو برائی ہم نہ سمجھیں گے بحیثیت داعی تو دوسرا آدمی کیسے سمجھے گا؟ وہ کیسے برائی سے کیسے ہم بتائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو بتائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ برائی کو جب دیکھتے ہیں، ہاتھ سے روکنے کا آپ کے اندر قوت ہے تو آپ روکیں، ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں، روکنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں، قوت نہیں، تو آپ زبان سے کہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اور زبان سے بھی کہنے کہ آپ کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے تو کم از کم آپ اپنے دل میں برا جانیں۔ اور یہ بات کہی گئی، اس کے بعد حبۃ خردل من ایمان، یہ سمجھا جائے گا کہ راگی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو شاید ہم نے نہیں پڑھا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ساری چیزوں کے معاملے میں علی الداعیہ ان یقدم الجہد الشرعی، آدمی جتنی کوشش ہو سکتی ہے اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے آدمی محنت صرف کرے۔ بحیثیت داعی آپ تمام لوگوں سے میں کہوں گا کہ آپ اور ہم صرف کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس معاملے میں مدد چاہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ ہم نے پڑھا آخری بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی دین کی اس دعوت کو لے کر کہاں کہاں چلے گئے، اپنا گاؤں چھوڑا، مدینہ منورہ کی وہ زمین ارض طیبہ چھوڑا۔ میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، جب مدینہ پہنچنے کے بعد آپ جا کر دفن ہوئے ہیں قسطنطنیہ کی اس فصیل پر، وہاں آپ کی قبر ہے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، جزیرہ قبرص کا جو جزیرہ ہے وہاں آپ کی قبر ہے۔ کہاں قبرص اور کہاں مدینہ منورہ کی وہ سرزمین۔ اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، ماحول کی سازگاری کا بہانہ بناتے، دشمنوں کا جان کے خطرہ، مال کے خطرے کے بہانے بناتے، تو شاید اللہ کا یہ دین ہم تک ہرگز نہیں پہنچتا۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ جرنیل کرنیل، اور یہ پہنچے ہیں مصر کی سرزمین میں، ان کی قبر ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دمشق میں انہوں نے اپنی آخری آرام گاہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو مکے سے ہجرت کیے، مدینہ پہنچے، اپنا گھر بار، آرام، آسائشیں، ساری چیزیں چھوڑ دیں اور دنیا میں پھیل گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین سربلند ہو اور دنیا میں یہ دین پھیلے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہم نے گزشتہ درس میں سنا ہے، وہ یہ داعیہ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا جو آدمی ہوتا ہے، مرآۃ دعوتہ والنموذج المعبر عنہا،
کہتے ہیں کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت پر لوگ جتنی نگاہ کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں۔ کیوں اکرم؟ آدمی کی پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کبھی دیکھ کر کبھی رد بھی کر دیتے ہیں، کبھی قبول بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ، سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ جہاں جہاں صحابہ کرام جاتے تھے، ممالک فتح ہوتے تھی، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سچائی کو دیکھتے تھے، اخلاص کو دیکھتے تھے، آپ لوگوں کا عدل و انصاف دیکھتے تھے، اور عقیدے کی پختگی کو دیکھتے تھے، اور ان کے دین کے منہج کو دیکھتے تھے، اور اسلام لاتے تھے۔ ہاں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اور ہم جب داعی بن جائیں تو اپنے زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پر سوچیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جسے تم خود نہیں کرتے ہو۔ تو سارے لوگوں سے کہیں کہ ہم لوگ کہتے رہیں کہ چلو جنت چلو جنت چلو، ہم ادھر جائیں، معاملہ مشکل ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں لوگوں کو اپنی زبانوں سے جنت کی طرف بلاتے ہیں، اپنے عمل سے جہنم کی طرف بلاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے رکھے۔ ایک اور چیز دعوت کے اصول میں سے ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، میں بھی اپنے سینے سے لگائے رکھوں، آپ بھی ہمیشہ اسے اپنے دل و دماغ میں رکھیں، کسی پر یہ چیز آپ سے ہرگز مخفی نہ ہو، اوجھل نہ ہو۔ الابتلاء، آزمائش، یہ داعیوں کی سنت ہے۔ کیا مطلب؟ ابتلاء اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانے والوں کا ایک طریقہ رہا ہے، ایک سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے ایسا گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس اتنی سی بات پر کہ ان یقولوا آمنا، وہ لوگ کہیں کہ ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی ہم نے آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دی، ایک اچھی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آزمائش، ہمارے اکرم صاحب دیکھیے کیسی مثال، شاید یہ حدیث آپ پہلی بار سن رہے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں، اتنے سارے خطبے سنے ہوں گے آپ نے، لیکن یہ شاید آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ دیکھیے کیسے آزمائش آتی ہے۔ مثل المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی مثال کیسی ہے، کمثل الزرع، یہ کھیتی کی مثال کی طرح، پیڈی، کیا بولیں گے اسے، چاول کی جو زرع پیڈی، لا تزال الریح تمیلہ، ہوا اس کو ادھر ادھر جھکاتے رہتی ہے۔ بڑا درخت ہے وہ بھی جھولتا ہے ہوا جب تیز، لیکن چھوٹی جو گھاس کی پودی ہے یا تھوڑی پودیاں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر کیا ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ ولا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، اور اسی طرح مومن کو بھی بلا آتے رہتی، کبھی اپنے آپ میں، کبھی بچوں میں، کبھی بیوی میں، کبھی تنگ دستی میں، کبھی خوشحالی میں، یہ بلائیں کیا رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، ہوا چلتے رہتی، لیکن گرتا نہیں، ادھر جھکتا ادھر جھکتا، پھر کیا ہوتا، کھڑ جاتا۔ تو وہ بالکل مومن ایسے ہی ہے، جھکتا ضرور ہے لیکن اٹھتا ضرور ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، منافق کیسا ہے، کَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأُرْسِ، یہ کہا کہ منافق ایسا ہے، لا تہس حتی تستحسن، کچھ ایسے درخت ہیں جو وہ ہلتے نہیں ہیں،
ایسا کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان کو جڑ سے کیا کر دیا جائے، اکھاڑ دیا جائے۔ منافق ایسے ہی، اس کی زندگی میں کیا ہی پریشانیاں نہیں، آرام مزے میں، کیا بھی کوئی ٹرائل نہیں، کوئی مزہ نہیں، یہاں تک کہ جڑ سے کیا کر دیا جائے گا، اچانک وہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم پر ابھی وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، مستہم البأساء، ان کو مصیبتوں نے، تکلیفوں نے آ لیا، نقصان پہنچا، وزلزلوا، اور اتنی تکلیفیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے، لرزہ برندام ہو گئے، یعنی ان کے اندر کیا ہو گئی، وہ اپنی جگہ سے یہ کر دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، اذن لا بد من الابتلاء، ابتلاء بولے تو شعیب صاحب ٹرائل، ابتلاء بولے تو آزمائش۔ ہمارے زندگیوں میں کیا ضروری ہے، آزمائش آ کو چکیں گی، اس سے کیا بھی بھاگنے کا ہمارے پاس نہیں ہے، آزمائش ہوگی۔ ولا دعوہ بدون ابتلاء، آزمائش کے بغیر دعوت نہیں، دعوت جب ہم کریں گے تو آزمائش ضروری ہے، انبیاء کی زندگی میں آئی ہے آزمائش۔ فہی سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا رواج ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، وعلی الدعاة، جو لوگ داعی لوگ ہیں، جب ان کے اوپر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی اپنوں سے، کبھی غیروں سے، کبھی حکومتوں سے، کبھی مادی ذرائع سے، ان یعلموا ان هذا الابتلاء دلیل علی انہم علی الحق، وہ سمجھ جائیں کہ وہ حق پر ہیں، اسی لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ اگر کسی پر آزمائشیں آتی ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا ہے، حق پر ہے۔ وَيَعْلَمُ أَنَّ الْإِبْتِلَاءَ فِيهِ خیر، آزمائشوں میں کیا ہے، بھلائیاں ہیں، خیر ہے۔ فِيهِ مغفرة الذنوب، آزمائشوں سے کیا ہوتا ہے شعیب صاحب، گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ، درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَاصْطِفَاءِ الْعَنَاصِرِ الْقَوِيَّةِ لِصَالِحِ الدَّعْوَةِ، دعوت کا میدان صاف ہو جاتا ہے، سچوں کی سچائی باہر آ جاتی ہے۔ والابتلاء، مصیبتیں، آزمائشیں ایسی کہ آدمی کے پائے ثبات میں لغزش آ جائے، اس سے کیا ہوتا ہے، یربط المؤمنین برباط الایمان القوی، آدمی کو اس کا ایمان سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، دعوت میں آزمائش یہ چولی دامن کا رشتہ ہے، اسے ہم الگ نہیں کر سکتے، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، اوکے۔ اس کے بعد الدعوہ مقام شریف لا یباع بالاعراض الدنیویہ، یہ بھی بہت اچھا ہے، اللہ، دعوہ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ معمولی دنیا کے خاطر اسے بیچا نہیں جائے گا۔ دعوت ایسا ایک بڑا بلند مقام ہے
اسے دنیا کے خاطر کیا نہیں کیا جائے گا، بیچا نہیں جائے گا۔ الداعی یعمل بمقتضى تکلیف اللہ تعالی، داعی جو دعوت کرتا ہے وہ اپوائنٹ ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کے انڈر میں کام کرتا ہے داعی؟ اللہ کے انڈر میں۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا سے کیا لیں گے؟ دنیا ہم کو کیا دے گی؟ وَيَأْخُذْ أَجْرَهُ كَامِلًا وَيَأْخُذْ أَجْرَهُ كَامِلًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وہ پورا اجر کس سے لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے۔ داعی اجر کس سے لیتا ہے؟ اللہ سے لیتا ہے۔ وَوَظِيفَةُ الدَّعْوَةِ لَيْسَ مِن جِنْسِ الْوَظَائِفِ الدُّنْيَوِيَّةِ، جیسے دنیا کی نوکریاں ہیں ویسے داعی کی نوکری نہیں۔ وَهِيَ أَسْمَى وَأَشَقُّ، یہ دعوت کا جو یہ ہے وہ بہت بلند ہے اور بہت مشکل ترین نوکری ہے، ویری ہارڈ۔ کون سی دعوت کی زندگی کیا ہے؟ اشق کے معنی بہت مشکل ترین وظیفہ ہے۔ وَمَا مِن وَظِيفَةٍ تَحْتَمِلُ كُلَّ صُوَرِ الْهِلَاكِ وَالْإِنْهَاءِ كَوَظِيفَةِ الدَّعْوَةِ، دعوت کے میدان میں جو ڈر ہوتا ہے، جو کوشش آدمی کی ہوتی ہے شاید کسی دوسرے فیلڈ میں ہو، اس لیے فَفِيهَا توقع ہلاک النفس والمال، دعوت کے میدان میں کبھی جان بھی جا سکتی، مال بھی جا سکتا ہے۔ وَفِيهَا احتمال البعد عن الأهل والأولاد والأوطان، کبھی اس سے دعوت کے میدان میں کبھی بیوی بچوں سے دور رہنا پڑتا ہے، کبھی اپنے وطن سے دور رہنا پڑتا ہے۔ وَوَظِيفَةُ غَيْرِهَا مِثْلُ هَذَا الْجُهْدِ لَا تُعَادِلُهَا الدُّنْيَا كُلِّهَا، تو ایک ایسا دعوت کی نوکری ہے جس کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہمارے پاس، بارش ہو رہی نہیں؟ ماشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے، عافیت دے، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، ہمارے بازوؤں میں طاقت دے، حوصلہ دے، ہمارے لیے وسائل اللہ تعالی پیدا فرمائے کہ ہم احسن طریقے سے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک کیا کریں؟ پہنچائیں۔ آمین۔ دیکھیے اسی کے ضمن میں وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ نَبِيٌّ يُؤَكَّدُ هَذَا الْمَبْدَأَ قَائِلًا، ثواب ملے گا، پھر ملے گا۔ آپ لوگ بھگ کر آئے نہیں، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ بھیگے تو بھیگے، پورا بھیگ گئے؟ اچھا، بازو گلی سے آنے میں بھیگ گئے تو اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے وَلَقَدْ كَانَ نبی، دیکھیے اللہ کے نبی اکرم صاحب، ہم لوگ سن رہے ہیں کہ دعویٰ کسی دنیاوی اغراض کے لیے بیچا نہیں جائے گا، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت پر آپ سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ وقال تعالی ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، کیا شعیب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، آ کر بولے کہ اللہ کے نبی، اے محمد آپ دعویٰ چھوڑ دیجئے، آپ کو ہم مکے کا مالدار بنا دیتے ہیں، آپ دعویٰ چھوڑ دیجئے، مکے کی خوبصورت عورت سے ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ تو کیا کہا میرے نبی نے؟ واللہ لو وضعتم الشمس فی یمینی، قسم خدا کی اگر سورج تم میرے ایک سیدھے ہاتھ میں رکھ دو، والقمر فی یساری، اور چاند میرے ڈاویں ہاتھ میں رکھ دو، الا ان اترک هذا الامر، یہ دعویٰ میں چھوڑ دوں، ما ترکتہ، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، حتی یظہرہ اللہ او اہلک دونہ، یا میں ہلاک ہو جاؤں یا اللہ تعالیٰ اس دین کو بلند کرے۔ تو آخر میں کہتے ہیں جیسے کہا وَمِن فَوَائِدِ عَدَمِ
دعویٰ کے پیسے اگر ہم نہیں لیتے ہیں، اجر نہیں لیتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ پہلے تو سامنے والا سمجھے گا کہ یہ آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہے، اگر ہم اس کے لیے نہیں دیں گے تو سمجھیں گے کہ نہیں اس کا اس میں کوئی مفاد نہیں۔ وَأَنَّ الْعَمَلَ الْمَأْجُورُ لَا بُدَّ أَن يَعْتَرِيهِ النَّقْصُ وَالْخَلَلُ بِخِلَافِ الْعَمَلِ الْمُخْلِصِ لَهُ، جس پر آپ اجر لیتے ہیں، ذرا بہت احتیاط سنیں، جس کام پر ہم اجر لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، تو وہ عمل کیسا رہے گا؟ پیسے ملیں گے تو کام کریں گے، پیسے نہیں ملے تو کام نہیں کریں گے۔ پیسہ ملے گا تو کام کریں گے، پیسہ ذرا کم ہو تو کام بھی کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اخلاص سے اگر کام ہوتا ہے، اخلاص سے اگر کام ہوتا ہے تو کام ہمارا کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بندھے ہوئے رہنا پڑتا ہے، دعوت کا کام، لیکن آپ کو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسی میں لگے رہنا پڑتا ہے۔ تو اس پر اجر لینے کا مسئلہ کیسا ہے؟ اس پر آپ کیسے پیسے لیں گے؟ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْوَظَائِفَ الَّتِي يَحْبِسُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا، جیسے کوئی آدمی ٹیچر ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی جج ہے، کوئی اسلامک، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم کو دوسرا کام نہیں، دوسرا پروفیشنل نہیں، لوگ یہی کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ چونکہ اسی میں مشغول رہتے ہیں، ان کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے، تو یہ لوگ اس پر اجر ریوارڈ لے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل انہوں نے کیا کہا؟ وَهَذَا جَائِزٌ شَرْعًا، یہ جائز ہے۔ فَكَانَ أَبُو بَكْرَ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ يَأْخُذُ مِن بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ مُقَابِلَ تَفَرُّغِهِ لِلْإِمَامَةِ الْعَامَّةِ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے پیسہ لیتے تھے، اتنا جتنی ان کی زندگی کیا ہے؟ گزر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ أَجْرًا کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھا کر اگر کوئی اجر لیتا ہے، ریوارڈ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اسی پر لگا ہو، اسے دوسرا کام نہیں۔ تو دو باتیں ہم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی اور صنعت، حرفت، زراعت سے اگر منسلک ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، بغیر ریوارڈ کے کرتا ہے تو مور بیٹر۔ اگر کوئی اسی پر ہے، اسے دوسرا کوئی کام نہیں ہے، وہ اس کے لیے ریوارڈ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم لوگ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔